الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. یعنی جتنا ہم زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں دنیا کی جو برکتیں نعمتیں وہ ملتی ہیں، ساتھ ساتھ قیامت کے دن انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب ہوگا. اور درود پاک کے اگر بہت سارے فضائل کو میں کمپائل کر کے ایک چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ اس کا عطر یا گلدستہ پیش کروں، تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ یہ غور کیجئے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں کیا ڈیزائرز ہیں، کیا تمنائیں ہیں، اور آپ مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور پھر قبر میں کیا خواہش ہے، اور قیامت کے دن آپ کیا چاہتے ہیں. کبھی اس کو آن پیپر کریں کہ یار میں زندگی میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو مجھے مل جائیں، موت کیسی ملے، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور محشر کے دن میں کیسے سروائیو کروں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا ایک یوں سمجھے خلاصہ پیش کرتا ہوں. اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت بہتر ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ پریشانیوں سے بچے رہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتیں بڑھ جائیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچے رہیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ پاک نصیب ہو، نبی پاک کی زیارت نصیب ہو، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں آپ کی قبر روشن ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آقا کے لواء الحمد تلے اٹھنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو بھی درود پاک پڑھیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ماشاءاللہ یہاں کتابوں کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث پاک یا روایت موجود ہے جس میں یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان کیے ہوئے ہیں. ایک وظیفہ اور واٹ ایور آئی نیڈ ان مائی لائف اور ان ہیئر آفٹر، جو کچھ مجھے دنیا میں چاہیے اور جو مجھے آخرت میں چاہیے. اور کیا چاہیے کہ میری روزی میں برکت رہے، میں بیماریوں سے بچا رہوں، میں پریشانیوں سے بچا رہوں، اللہ کی رحمت کا مجھ پر سایہ رہے، اور ایمان والی موت ملے، آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے، بار بار مدینے جاتا رہوں اور کاش نبی پاک کا دیدار مل جائے. مسلمان کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اور وہ تمام چیزیں کور اپ کرتا ہے سنگل وظیفہ، بہترین وظیفہ. اور شاعر جبھی کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پلیز ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسے موڈیفائی کرنا ہے کہ ہماری پورے دن کی روٹین میں درود پاک شامل ہو جائے. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے مگر دن گزر جاتا ہے پورا، ہمارے پاس درود ٹائم نہیں ہوتا، تلاوت ٹائم ہم نہیں نکال پاتے. بعض اوقات بد نصیب کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے. تو ایسا نہ کریں. ذکر و درود ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. یعنی کاروبار کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، میرے حساب سے سب سے آسان نیکی اگر کوئی کمانے کا طریقہ ہے نا، سب سے آسان نیکی، تو وہ ہم وداؤٹ اینی بگ ایفرٹ ہم اپنی زبان کے ذریعے کما سکتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. ود ان فیو سیکنڈز، میرا خیال ہے 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے، ہم نے یہ تینوں جملے کہہ دیے. بیٹھے بھی ہیں، نہ ہم نے کوئی ہاتھ اٹھایا، نہ کوئی ہم نے ایفرٹ کی، لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ ملا لینا. Is there have anybody power to buy a tree in heaven?
ہم میں سے کوئی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ جنت میں درخت خرید سکتا ہو؟ وہاں تو پہلے انٹری ہوگی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. مگر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی، یعنی اس کا اگر سینس سے سوچے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ ہم جنت کے خزانے لوٹیں، ہم اللہ کی رحمتیں لوٹتے رہیں اور بڑی آسانی سے لوٹتے رہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالتے. بالکل اسی طرح درود پاک، اگر آپ درود پاک کے فضائل پڑھیں نا اور انسان واقعی ایک بار بیٹھ کے ریئلائز کر لے کیا چیز ہے درود پاک، تو وہ شاید گفتگو کرنا کم کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں زندگی گزارنا شروع کر دے. لیکن گھنٹوں ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، فضول بیٹھے ہوتے ہیں بس، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے. ہمارے اسلاف جو تھے نا، ہمارے بزرگان دین، وہ اتنا ذکر و درود کرتے تھے، اتنا اللہ کا نام لیتے تھے. ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک باربر شاپ پہ گئے، مونچھیں کٹوانے، خط بنوانے، بال بنانے. تو اس نے بال بناتے بناتے جب آپ کی مونچھوں کے پاس پہنچا نا، کہتا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں کہ مجھے اب آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں. آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ایچ اینڈ ایوری ٹائم وہ ذکر کرتے تھے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، کٹ لگ سکتا ہے، آپ کے ہونٹ کو زخمی نہ ہو جائے. آپ فرماتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. تو ایک بار آپ ایک اسٹریٹ سے، ایک روڈ سے گزرے، دوبارہ واپس آئے، دوبارہ گزرے. تو کسی نے کہا آپ ابھی تو گزر کے گئے تھے، پھر دوبارہ کیوں آئے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی گزروں نا، اس جگہ کو، اس مقام کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. میں اس گلی سے گزرا، ذکر کرنا بھول گیا تھا، میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ یہ زمین کا حصہ بھی میری نیکیوں کا گواہ ہو جائے، میرے ذکر کا گواہ ہو جائے. اچھا، اس کو اب تھوڑا سا کاروباری وے میں سمجھتے ہیں. کاروبار میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یار جہاں پیسے زیادہ، جہاں ارننگ زیادہ، جس آئٹم میں نفع زیادہ، ہم اس میں کرتے ہیں. شرن جائز ہے، ظاہر کاروبار کرنے بیٹھے تو اپنی ارننگ کا تو سوچیں گے نا. تو اگر میں ایک چوٹ کرنے کے لیے، اگر یہ ایک مہینے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دیا جائے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، بتائیں پھر کیا ہوگا؟ ایک بار سبحان اللہ پڑھے اس کو 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہ پھر کام کاج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، تسبیح لو بیٹھ جاؤ، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں گے. ذرا سوچیں، دنیا کی نعمت کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان نعمتوں اور ان برکتوں اور ان انعامات کے سامنے جو اخروی انعامات ہیں. تو ہمیں شیطان بعض اوقات ڈی ٹریک کر دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے لائف میں اللہ. اچھا، پھر اس کی جو بینیفٹس ہیئر آفٹر کی صرف نہیں ہے، یو فیل فریش. اگر آپ کی زبان ذکر و درود کرتی ہے نا، آپ کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، آپ اپنی بیماریوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اور حدیث پاک ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اتنا کلیمٹیز کا ٹائم ہے، پرابلم کا ٹائم ہے، وائرسز چل رہے ہیں. اب جو بندہ صبح سے شام درود پاک پڑھ رہا ہے اس پر رحمت برس رہی ہے، تو کون سا وائرس، کون سی بیماری، کون سا پرابلم اس کے پاس آئے گا؟ یعنی ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے کتنے وظائف نبی پاک نے خود عطا فرمائے، مگر nobody have time to recite those جو سپلیکیشنز ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں. اچھا، اب اسی چیز کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان وظائف کو سامنے رکھیں اور پھر نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا تو خود رحمت کا دریا ہیں، مگر آپ خود کتنا ذکر کیا کرتے. اچھا، اب آپ تھوڑا بہت جو مذہبی ماحول سے انٹچ رہے ہوں گے، بچپن میں ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، مدرسے میں گئے ہوں گے آپ بھی، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، تو واش روم میں جانے کی، باہر نکلنے کی. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ دعا کی ہے. پانی پیا تو دعا کی، پانی پیتے ہوئے دعا کی، پانی کے بعد دعا کی، کھانا کھایا تو دعا کی، گھر سے باہر گئے تو دعا کی، گھر میں اندر آئے تو دعا کی، آرام کرنے گئے تو دعا کی، نیند سے بیدار ہوئے تو دعا کی. اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری سٹیپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ کیا. بارش ہوتی تو دعا فرماتے، بادل گرجتے تو دعا فرماتے. ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں، یہ پروٹیکشنز ہیں ہماری، اور ویری ایزی ٹو ارن گڈ ڈیڈز، کوئی بڑی ایفرٹ ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ہم ایک اور بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک سے جو ہمارا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا، ہم ڈیٹیچ ہو گئے، دور ہو گئے ہیں. قرآن پاک سے ہم بہت زیادہ، آپ دیکھیں آج لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن تو رمضان میں پڑھتے ہیں. اچھا، ایک سال بعد پھر اسے کھولتے ہیں. اچھا، جو پڑھتے بھی ہیں وہ کتنا صحیح پڑھتے ہیں؟ اچھا، انڈرسٹینڈ لیول کیا ہے قرآن کا؟ حالانکہ قرآن کلام اللہ ہے. ایکچولی قرآن از دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار آل آف اس. وہ تو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام، مگر اس پیغام کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا
اللہ مجھ سے بات کرے. ٹرائی ٹو فیل دا ورڈز. یہ ذرا الفاظ کی چاشنی لینے کی کوشش کرو. جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے. مثال دیتا ہوں, جس بندے سے آپ کو بڑی محبت ہو یا آپ جس کو بہت انسپائر کرتے ہو, کوئی بہت بڑی شخصیت ہو, آپ کو اس کی کال آ جائے, یار مجھے فلاں کی کال آئی تھی, ہاں اس کی وہ ورلڈ فیمس, ہاں اس نے مجھے کال کی اور 2 منٹ بات کی مجھ سے, 1 منٹ بات کی, اور اس نے مجھے وائس میسج بھیجا ہے, جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہو, بہت دل میں ریسپیکٹ ہو, اس کی کال آ جائے یا وہ آپ سے بات کر لے, یو فیل آنر. مولا علی کا جملہ سنو, کہتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. ہی اسپیک ڈائریکٹلی ود یو. اللہ کلام کر رہا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں, میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. دعا کیا ہے؟ کس سے بات ہے؟ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں, وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ, وداؤٹ اینی سیکرٹری. جتنی بات کرنی ہے, نو ٹائم لمٹ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک ود یور اللہ, جو بات کرنی ہے کرو نا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بیچ میں نہیں آئے گا. آپ ہیں اور رب ہے, آپ کا مالک ہے, آپ کا خالق ہے. دل کی بات کریں اس سے جو کرنی ہے. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے, نہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں, نہ اپنی بات اللہ سے کر رہے ہیں, نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, نہ دعا کر رہے ہیں, اور کہتے مسئلے حل نہیں ہو رہے, کہتے سکون نہیں ہے, کہتے پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے, ٹینشن بہت ہے. مجھے بتاؤ نا, حل المشکلات کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. ساری مشکلیں حل کرنے والا وہی, رزق دینے والا وہی, رحمت برسانے والا وہی. اسی سے دور ہو گئے اور پھر کہتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. حالانکہ نہ اللہ کا کلام سننے میں کوئی پرابلم, کسی سے ٹائم لینا ہے یا کوئی پیسے خرچ کرنے ہیں, نہ اللہ سے بات کرنے میں کوئی پرابلم. دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ میں فری آف چارج ہے. ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس ہی ٹائم نہیں ہے رب کا کلام سننے کے لیے. آپ بلیو کریں, جس دن آپ قرآن کے دوست بن گئے نا, قرآن دوستی نبھاتا ہے. قرآن کا جب نور دل میں آ گیا نا, یو لو اٹ, آپ کی لائف ہی چینج ہو جانی ہے. کیونکہ جب آپ قرآن سے انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہوتے ہیں, حدیث پاک کو سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب چیک یور ہارٹس, ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, دل میں کتنا قرآن سیف رکھا ہے. اچھا پھر اس میسج کو سمجھو, اللہ کا پیغام ہے قرآن, ٹھیک ہے, ویسے تو سارا ہی قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن اپروکس 89 ٹائمز قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر 89 کے قریب یہ آیتیں ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ ہمیں نا, ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ, اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرمائے. جب ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے مجھے کہا ہے اے ایمان والو, کیا ہم نے وہ 89 مقامات پڑھ لیے؟ ہم نے شاید وہ بھی نہیں پڑھے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ قرآن تمہارے لیے تھا, تم نے پڑھا کہ نہیں, ہم یہ جواب دے سکیں گے مولا بہت بیزی لائف تھی, بزنس میں بیزی تھا, فیملی میں بیزی تھا, اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا. آپ کا اور میرا پیغام ہماری فیملی نہ سنے نا, ہمارا ملازم نہ سنے, ہم اپنے آفس اسٹاف کو میسج دے دیں کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا, دیکھو بہت ضروری ہے, اور کل ہم اس سے ملے تو کہ صاحب ٹائم ہی نہیں ملا آپ کا پیغام سننے کو, تو شاید کل ہی نوکری سے فارغ ہو جائے گا. اتنا امپورٹنٹ پیغام تمہیں مس کیسے کر دیا؟ تمہیں تو صبح اٹھتے ہی پہلے میرا پیغام سننا چاہیے. تمہیں نوکری پہ کس لیے رکھا ہے؟ آپ کا مینیجر, آپ کا سیکرٹری, آپ کا جو بھی نیکسٹ ہوتا ہے بندہ, اس کو کام دے کے سکون میں آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو میسجز دے دیے ہیں, اب اس کا کام ہے سننا. You have to listen. بالکل اسی طرح آپ اپنی فیملی کو میسج کرتے ہیں میں شام کو آ رہا ہوں, کپڑے ریڈی رکھنا, کھانا یہ والا ریڈی رکھنا, 2 مہمان آ رہے ہیں. دین یو ناٹ ریئلائز کہ وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے. دے ہیو ٹو لسن, کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں, ان کو پتا ہے کہ میسج آیا تو وہ امپورٹنٹ ہے, سننا ہے, کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا ہے. میرا پیغام فیملی نہ سنے برا لگتا ہے, امپلائی نہ سنے برا لگتا ہے, مجھے اللہ کا پیغام مل گیا, میں نے 40 سال سے نہیں سنا اور ساری زندگی نہ سنا, تو آنسر کیا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پلیز میرے پیارے اسلام بھائیو, یہ قرآن سے دوری یہ بربادی ہے. اور ایٹ لیسٹ وہ 89 آیات تو پڑھنی چاہیے تھی نا, کہ اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور پھر قرآن, سبحان اللہ, جب آپ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے نا تو قرآن سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. میں آج آپ کو صرف 2 سورتیں قرآن کی سناؤں گا, شارٹ اینڈ سویٹ. میں مشورہ دوں گا, ویسے تو پورا قرآن پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں. اگر سٹارٹ کرنا ہے نا تو 30 پارے کو پہلے پڑھیں, جو آخری پارے میں اللہ کریم نے یوں نہیں سمجھے کہ جھنجھوڑا ہے میں, اور کس طرح قرآن سمجھاتا ہے ہمیں اس دنیا کی حقیقت, آخرت میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. 2 قرآن پاک کی صورتیں, ویری شارٹ, اور اس کا میسج سنیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو. پہلی قرآن پاک کی جو ہم سورت کی تلاوت سنیں گے, اللہ کریم اس میں فرماتا ہے, اور یہ ہے قیامت کے بارے میں. اللہ اکبر. اور اس میں کیا ہمارے لیے میسج ہے, جب ہم سنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے.
قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں گویا انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ ڈیلی 1000 آیتیں پڑھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سورہ تکاثر پڑھ لے تو اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی صرف تلاوت کا ہی اتنا ثواب ہے. انڈرسٹینڈنگ کی بات تو اور ہے. اتنی میرا خیال ہے شاید 1.5 منٹ نہیں لگے گی سورہ تکاثر پڑھنے میں. 1000 آیتوں کا ثواب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. صحابہ کے سامنے نبی پاک نے لسننگ کے بارے میں بھی تربیت فرمائی اور قرآن کو سننا کیسے ہے, قرآن کو سن کے کیفیت کیا ہونی چاہیے. آقا یہ بھی تربیت فرما رہے, فرماتے جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. پیارے آقا نے ان کے سامنے سورہ تکاثر پڑھی. بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا. صحابہ کرام نے پھر عرض کی کہ حضور ہم نے تو بہت کوشش کی, ہمیں رونا نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں تمہارے سامنے, اب جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے, اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے. یعنی پیارے آقا نے گویا وہ طریقہ بھی بتایا کہ جب قرآن میں اللہ کی وہ آیتیں جس میں آخرت کی یاد ہے, جس میں ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذکر ہے, عذاب کی باتیں, تو وہاں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے آج کیا تلاوت کی ہے. بس ٹھیک ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, سن لیا بس ٹھیک ہے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں ہے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تلاوت فرمائی اور کچھ صحابہ نے, میں نے جس طرح بتایا کہ آنسو بہائے. اب یہ آیت میں پہلے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرا خیال ہے مجھے 1.5-2 منٹ لگے. 1000 آیتوں کا ثواب ہے اس کو تلاوت, صرف تلاوت کرنے کا. اب میں اس کی ترجمہ تفسیر تو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اتنی سی دیر میں اتنی ساری نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں, کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. اب ذرا اس کا ہم تھوڑا سا ترجمہ سنتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. انسان کوشش کرتا رہا کہ اور ڈیولپمنٹ اور آگے بڑھنا ہے, اور اسی پورے چکر کے دوران حتی زرتم المقابر, تم نے تو قبروں کا منہ دیکھ لیا, چلے گئے دنیا سے سب چھوڑ کر. یعنی یہ ایک ہی لائن جو ہے نا, 2 آیتیں, اس نے سمجھے فلسفہ ہی بیان کر دیا نا کہ تمہاری زندگی کس کام میں گزری اور تمہاری اینڈنگ کیا ہے. تم نے جانا کدھر ہے. 2 گز کی قبر ہے, اس میں صرف لٹھے کا کفن ہے, کوئی تجوری نہیں ہے قبر میں, کوئی جیب نہیں ہے کفن میں, خالی ہاتھ جانا ہے. اور اسٹرگل کیا ہے؟ الہاکم التکاثر, بس اور بڑھ جائے. ایک بنگلہ ہے, 2 کوٹھیاں, ایک گاڑی ہے, 2 گاڑی, ایک فیکٹری ہے, 2 فیکٹری. حتی زرتم المقابر, اینڈ آف دا ڈے تم پہنچ گئے اپنی قبر کے اندر. اللہ اکبر. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. بندہ کہتا ہے میرا مال. آقا فرماتے اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر فنا کر دیا, کھا لیا اس نے. سیکنڈ, اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا. اور نمبر 3, کسی کو دے کر اچھے کام میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے سوا تو جو ہے وہ جانے والا ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے, کیونکہ ہمارا تو مال نہیں بچے گا, جب ہم مر جائیں گے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. میرا تو وہ جو میں نے کھا لیا, پہن لیا یا آگے بھیج دیا, آگے ڈپازٹ کر دیا. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اچھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا. ایک بار پیارے آقا نے حب جو مال اور عزت کی جو لالچ ہے نا, اس کو کس طرح بیان کیا. حب مال اور حب, یوں سمجھے کہ جا ہوتی ہے, لوگ عزت کریں, میری واہ واہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیوں جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. ذرا سوچئے, ایک ریوڑ جا رہا ہو بکریوں کا اور 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں, کیا حال کریں گے. فرمایا وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا مال اور عزت کی لالچ انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے, چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتی ہے. میرے نام ہو, میری واہ واہ ہو. ایک تو 2 ہی تو کریز ہیں لوگوں کو, پیسے بڑھ جائیں یا پھر نام ہو جائے, فیم. آج کل تو اس فیم کے چکر میں جو سوشل میڈیا پہ تماشا لگا ہوا ہے, اور لائکس بڑھ جائیں اور ویوز بڑھ جائیں, اس میں جو کرنا ہے بندہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ نہیں سوچ رہا کہ تھوڑے لائکس تو بڑھ رہے ہیں,
کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان لائک تو نہیں ہو رہا ہوں. اور یہ وہ جو ویڈیوز اور جو فیم کے چکر میں کام ہو رہا ہے وہ تو اتنا خراب ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, وہ ویڈیوز وہ تمام چیزیں باقی رہیں گی. اگر غلط چیزیں چھوڑ کے چلا گیا تو جب تک وہ دیکھی جاتی رہیں گی قبر میں مار پڑے گی. اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو عقل آئے کہ یہ چند ویوز اور چند لائک کے لیے جو تماشا لگایا ہوا ہے یہ مارے جائیں گے. یہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ اگر کرنا ہی ہے سوشل میڈیا پر یا ویڈیوز کے ذریعے تو کوئی ایسی نیکی چھوڑ کے جائے نا, کوئی ایسا پیغام دے کے جائیں جو لوگوں کے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے اور ہمیں اس کا ثواب ملے, نہ کہ گناہ جاریہ. لیکن وہی بکریوں کا وہ حال نہیں کرتے, بھوکے بیڑیے جو انسان کے ایمان کا یہ عزت کی لالچ کر دیتی ہے. اچھا ایک اور جو نا انسان زندگی گزارتا ہے کہ نام ہو جائے نا, ٹیگ لگ جائے نام کے ساتھ, کوئی نہ کوئی چیئرمین, کوئی وزیر, تو کوئی ایم این اے, تو کوئی ایم پی اے, واٹ ایور, کسی طرح کی کوئی میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگنا چاہیے کہ میں جناب یہ ہوں. میں اپنا تعارف تو کراؤں, صرف نام کیسے بتاؤں؟ کسی جگہ کا بڑا ہو جاؤں, چلو جناب کسی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا تو کم از کم اپنے محلے کا ہی بڑا ہو جاؤں. لوگوں کو کریز ہوتا ہے. لیکن یہ تمام ٹیگز جتنے بھی ہیں, ریٹائرڈ ہو جائیں یا جو بھی ساتھ لگا دیں, ایک تھوڑی دیر کے لیے میں کسی اور کی ایگزامپل نہیں دیتا, میں اپنی ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے. دنیا میں کچھ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. لیکن جس دن میرا انتقال ہوگا نا, جس دن میری سانسیں بند ہو جائیں گی, اس دن میرے اپنے ہی دوست, میرے ہی چاہنے والے جو میرے نام کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ لگاتے ہیں, وہ پتہ کیا کہیں گے؟ میت کدھر ہے؟ ارے میرا نام تو عبدالحبیب اتاری تھا, میرے نام کے ساتھ کچھ عہدہ بھی آپ لگاتے تھے, میرے بعد بھی نام کے آگے کچھ بولتے تھے, وہ کدھر گیا سب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میت کدھر ہے, جنازہ کتنے بجے ہے, میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ ختم. ادھر میری سانسیں بند, ادھر میرا نام ہی چلا گیا. جس نام کو بنانے کے لیے کارڈ میں چھپواتا تھا, ٹیگز لگواتا تھا, تختیاں لگاتا تھا, ٹیبل پہ رکھتا تھا, تصویریں لگاتا تھا, ادھر میری سانسیں بند ہوئی. کوئی تو بتاؤ کہ میں کون تھا, میرا عہدہ کیا تھا؟ میت کب آئے گی ہے, جنازہ کب ہوگا؟ اللہ اکبر. سوچو, جس نام کے چکر میں ساری زندگی گزاری, سانس بند ہوتی ہی وہ نام ختم ہو جائے گا. اور یہی میرے آقا فرما رہے ہیں, عزت کی جو لالچ ہے وہ برباد کر دیتی ہے دین کو. ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے. اور بالکل اسی طرح مال کی لالچ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایگزامپلز ہوتی ہیں نا, میں آپ کو ایک اور سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کر کے اپنے صحابہ کو سمجھایا. مال, اولاد اور اعمال, تین چیزیں ہی تو ہے نا ہماری زندگی میں, یا تو ہمارے کام ہے, یا ہماری اولاد ہے, یا ہمارا مال ہے. انسان ان تین چیزوں کے گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے. نبی پاک نے ان تینوں چیزوں کو کتنا خوبصورت ایکسپلین کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال, مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے تین بھائی ہوں. اب ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا, ایک بندے کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے تین بھائی ہیں. اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے, اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تو فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا, تمہاری علاج معالجے میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا, اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو غسل کفن دے کر تمہیں کفن پہناؤں گا, اور ساتھ جا کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا, کبھی کندھا دوں گا, کبھی اور شخص کندھا دیں گے, تو اس کے بعد میں قبر میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. تو نبی پاک نے فرمایا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ حضور اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے, قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا. فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہیں, کچھ خیال رکھیں گے, جنازہ پڑھیں گے, کاندھا دیں گے, قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا بھائی, اس سے وہ پوچھے گا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو کہے گا آپ جب تک زندہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, مرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. آقا فرماتے بتاؤ بھائی یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو کسی بھی کام کا نہیں. کہا تو یہ تمہارا مال ہے, جیسے ہی تم مرو گے تم سے جدا ہو جائے گا. تیسرے بھائی کو وہ بدنا بلاتا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے گھبرانا نہیں, تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا, تمہیں وحشت سے بھی بچاؤں گا, تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا کر بیٹھ جاؤں گا, تمہارے وزن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نا بھاری کر دوں گا. تو آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا صاحب حضور یہ تو کمال کا بھائی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا, قبر کی وحشت بھی دور کرے گا, میزان عمل پر بھی کام آئے گا. نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں. کتنی خوبصورت ایگزامپل کے ساتھ نبی پاک نے ایک پورا سینیریو بنا کے سمجھایا نا کہ مرتے وقت تین بھائی تھے, تینوں سے پوچھا بتاؤ کون کب تک ساتھ دے گا؟ ایک بھائی کہتا ہے قبر میں بھی آؤں گا, قیامت والے دن بھی آؤں گا, ادھر بھی بچاؤں گا تمہیں. آقا نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں. اب سوچ لو کہ اعمال کی ویلیو کیا ہے, اور اب اعمال کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر,
حتی زرتم المقابر. اب اگلی آیتیں سنیے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. قرآن کہتا ہے ہاں آپ جلد جان جاؤ گے، کیونکہ قبر میں پہنچ گئے نا، جلد جان جاؤ گے. پھر یقیناً انفسائز. اچھا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب سمجھیے گا. قرآن کو جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے نا، سمجھانا ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، بات کو ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے. القارعۃ مل قارعہ. اگین کیا تم نے جانا قارعہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگین قرآن خود ہی کوسچن کرتا ہے بعض اوقات کہ تم نے کیا جانا، بیکاز وہ ہماری اٹریکشن لیتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد قرآن خود ہی ڈیفائن کرتا ہے. وہی قرآن کو انڈرسٹینڈ جب ہم کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی. تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. کیا جان جائیں گے بھائی؟ یعنی ہمیں ایک کوسچن کریٹ کر دیا، کچھ جاننا ہے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کچھ واقعی جاننا پڑے گا. اب آگے قرآن خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کہتا ہے قرآن یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک آگے قرآن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ ایک آیت جو ہے نا یہ بہت کچھ بتا رہی ہے. قرآن فرماتا ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. نعمتیں جو دی ہیں نا اللہ نے، یہ وداؤٹ کوسچنیبل نہیں ہے. کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو کروڑوں سے اچھا بنایا. ہم کہتے ہیں میرے والد نے چھوڑا تھا، ہمیں تو بہت محنت کی تو پیسہ بن گیا، ہمیں تو بھائی نام مل گیا، بڑے خاندان میں ہم تو، اللہ نے صحت بڑی اچھی دی ہے. یہ سب اللہ نے دیا ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آج میں کروڑ سے اچھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ نیک لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں بیچارے، بیماریوں میں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ہم جیسے گناہگار کو رب نوازی جا رہا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن نہیں آئے گا جب سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اچھا صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور یہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن لی نبی پاک سے کہ حضور اس آیت میں جو بیان ہوا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی سیاہ چیزیں، کھجور ہے اور پانی ہے. غریب تھے صحابہ، اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا، یعنی تم سے بھی پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا. اللہ نے نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث پاک سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اچھا دنیا میں ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے، ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا، گیس پیپر ڈھونڈتے تھے، بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے، کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں. یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے ہی پتہ ہے 5 سوال کون سے ہوں گے، تیاری کر کے آ جاؤ، سوال پہلے ہی پتہ ہے، لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے. اب کیا ہم پریپیئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں عمر گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری. سیکنڈ، جوانی کس کام میں گزاری. اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا. اٹ مینس جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نارملی انسان اسی پیریڈ میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے. جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں. بزرگوں سے پوچھیں، کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، ہم اور تراویاں پڑھتے. بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے انسان، نہیں کر سکتا، اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے. اصل عبادت کا لطف اور عبادت کی جو جس کو کہنا روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں، اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں. سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری. تیسرا کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، پانچواں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو میں نے صرف ایک سورت قرآن کی اور اس کی بڑی لٹل ایکسپلینیشن بیان کی ہے. مجھے سچ بتائیں اکیلے میں انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو، ساتھ ترجمہ ہو، تفسیر ہو،
قرآن اس سے باتیں کر رہا ہوگا. جب قرآن سے جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا، آپ کے دل پر ڈائریکٹلی اثر ہوگا کہ نہیں، مجھے زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں اس لیے نہیں آیا دنیا میں. ایک اور قرآن پاک کی صورت، اللہ اکبر، اور وہ بھی ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات اس کو رہ جاتی ہے. القارعۃ ما القارعۃ، سورہ قاریہ. القاریہ جو ہے نا، یہ قیامت کا دوسرا نام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح میں ایک چھوٹی چند آیتوں میں قیامت کو کیا ہوگا. اگر کوئی کسی کو پوچھے ذرا بتائیں قیامت میں کیا ہوگا تو بہت لمبی تقریر کرنی پڑے گی، مگر قرآن کتنا شارٹلی اینڈ سویٹلی بتا دیتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. فرمایا جب ایسا سینیریو، پہلے سینیریو بتایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن آدمی ایسا ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے تو پتنگے جو کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈائمینشن، ادھر گر رہے ہوتے ہیں ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے، خوف ہوگا کیونکہ زلزلہ آئے گا، دل دہل رہے ہوں گے. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی بنانے والا جب ڈنڈا مارتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے، کہیں روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کہ کیفیت کیا ہوگی. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں 6.5 7، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کئی دنوں تک نیند نہیں آتی. اس دن زلزلہ نہیں آئے گا، ایسا زلزلہ آئے گا، یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے، مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا. یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا. اور اس میں کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے چین میں ہوگا، من مانتے چین میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، کسی کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ہاویہ میں ہوگا. پھر قرآن ہمیں پھر انفسائز سمجھ آ جائے ہاویہ کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے. اس کا کوسچن پھر آنسر. اسی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اسے انڈرسٹینڈ کرو. نارٌ حامیہ، وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا کہ یار نفلی ہے نا، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، چلو جماعت چھوٹ گئی نا، کل سے نماز پڑھ لوں گا. کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فہو فی عیشۃ راضیہ. خدا را میرے بیان کے شروع میں نے آپ کو درود، جو ذکر اللہ، میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو روز آپ میٹر کاؤنٹ اپنا کر سکتے ہو کہ یار پلس ہوتی رہیں، کہیں 1-2 نیکی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں اور میرا اعمال نامہ ڈاؤن نہ ہو جائے. اور اسی طرح جو ہم نے بعض اپنے زوم میں پلاننگ رکھی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہی ہے نا، چلتا ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے نا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بول لیا، کیا پتا یہی جھوٹ بولنا، یہی حرام دیکھنا، یہی حرام سننا، یہی حرام کھانا، یہ تھوڑے پیسے حرام کے کمانا، یہ غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا، یہ پارٹی کرنا، یہ چھوٹا سا ہم جس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں، یہی قیامت کے دن میرا گناہوں کا پلڑا بھاری کر گیا تو میں کدھر جاؤں گا. پلیز میں بار بار اس لیے اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے قرآن سے دوستی کرنی نا، آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوگا. اچھا مجھے اور آپ کو پہلے تو ہم یہ سوچنا میں بنایا کیوں گیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے؟ کیا انجوائے کرنے، مزے کرنے، عیاشیاں کرنے، گناہ کرنے آئے اللہ نے؟ اچھا اس کا جواب کون دے گا؟ مینوفیکچرر نوز بیٹر وائی ہی کریٹ اس. جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ جواب دے گا نا. میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے آپ کس لیے آئے، میں کس لیے آیا. اللہ نے بنایا. ہم دیکھتے گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی کے اندر ایک مینیو ہوتی ہے، یہ گاڑی کا یہ فنکشن ہے اس لیے گاڑی بنی ہے. موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک آتی ہے، واچ لیتے ہیں، کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کیوں بنایا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر الا. یہ بھی قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے، پہلے منع اور اس کے بعد الا کہہ کر مگر اس لیے بنایا تاکہ اور پتہ چلے کہ اونلی دا ریزن از، اس لیے بنایا انسان اور جنات کو کہ میری عبادت کرے. تو اٹ مینس وی آر ہیئر ٹو ورشپ ہم، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہم ادھر آ کے بھول گئے اس کی عبادت. نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، نہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
میں دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا کہ جس دن قرآن سے دوستی ہو گئی نا، جس دن قرآن سے کنیکٹیوٹی ہو گئی، آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو پہلی بار اس طرح ہماری بیان میں آئے ہیں، یا مدنی چینل کے ناظرین، کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں کر دی انہوں نے، اور ہم تو بہت مشکل ہے، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، یا بہت ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے. چونکہ میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں 2 صورتیں وہ سنائی ہیں جس میں اللہ کریم نے ہمارے حساب کتاب اور آخرت پر بات کی ہے، تو بعض اوقات یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں، جو بندہ اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے نا، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حلال کام شروع کر دیتا ہے، اس کی لائف وہ بہت آسان کر دیتا ہے. میرا رب صرف رحمان الآخرہ نہیں ہے، وہ رحمان الدنیا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے. دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیا کی لائف الگ ہے اور دین کی لائف الگ ہے؟ آپ دنیا کی لائف اللہ کی رضا والی گزار لیں، اللہ آپ کی دنیا بھی انجوائبل کر دے گا، اور آخرت بھی اسی کا مالک ہے، وہاں بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار اب پہلے دنیا کا مزے کر لو پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، کاروبار بھی اچھے کر دے گا، صحت بھی اچھے کر دے گا، روزگار بھی اچھے کیونکہ اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا. ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے گی، انجوائبل ہو جائے گی. دیکھیں زندگی گزارنا دین پر آ کر اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ یار گناہ مت کیا کرو، دین کی طرف آ جاؤ، تو کچھ ینگسٹر کہتے ہیں یار باتیں تو آپ کی سب سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جو ہماری دوستیاں ہیں، جو ہماری کمپنیز ہیں، جو ہم فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہیں، جو دوستوں کے ساتھ دوسرے غلط کام ہے، یہ نہیں کریں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو پھر زندگی میں مزہ کب رہے گا؟ زندگی کا تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جب ہم آئیں گے نا تو لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. تو یار اس لیے بڑا مشکل ہے، وہ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں اس کو. میں نے پہلے بھی 1-2 بیانات میں ایکسپلین کیا، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 2 دوست تھے. ایک دوست ویجیٹیرین تھا، اس نے کبھی زندگی میں جو ہے نا گوشت نہیں کھایا تھا، چکن نہیں کھایا تھا، وہ صرف سبزیاں کھاتا. کہتا یار یہی زبردست چیز ہے زندگی میں، اس سے اچھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ اس کو پکڑ کے نا آج ہم سارے دوستوں نے گوشت چکھانا ہے. کھائے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں نے پکڑا اور اسے کسی طرح راضی کر کے زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. اس نے کہا یار آج پتا چلا کہ یہ بھی اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے، میں تو سمجھا سبزی دال ہی زندگی ہے. اس نے کہا رکھو سائڈ پہ بھائی، اب میں یہ کھاؤں گا. خیر سبزی دالیں بھی کھانی چاہیے، میں سمجھانے کے لیے. وہ اب چکن کھایا، اس نے گوشت کھایا، تو اس کو انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے زیادہ لذیذ بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے کاموں میں بسنے والا بندہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. اس نے ابھی تک تلاوت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے سجدوں کا وہ نور دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے نعت رسول میں آنکھیں بہانا اس کی کبھی بہی نہیں ہے، اس کو وہ ریلیکسیشن ملا ہی نہیں. اس کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ جب تک گانے نہ سنو رات نیند نہیں آتی. وہ سمجھ رہا ہے وہی زندگی ہے. واللہ یقین کریں جو وہاں سے نکلا نا اور جب ادھر آیا تو اس کو پتہ چلا اصل تو سکون ہی ادھر تھا کہ جب مدینے کی یاد میں میں نے آنسو بہائے، جب اللہ کی یاد میں میں نے تہجد پڑھی یا میں نے جو تلاوت پڑھی، مجھے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا جو اس گندی محفل میں ملتا تھا. ایکچولی اس لائف میں رہ کر ہمیں لگتا ہے وہی لائف ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ ہی اس میں. اور اچھا لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے، جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تو مزہ بھی اسی میں رکھا ہوگا نا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. دیکھیں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. قرآن پڑھتے تو سارے آنسر مل جاتے کہ چین کدھر ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. بنایا کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے ہے. اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا میں پھنس سکتا ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ ادھر آ جائیں جس لیے بنایا گیا تھا. اصل کی طرف لوٹ آنا چاہیے. تو الحمدللہ آج کے ایسے پرفتن دور میں ہمارے پاس دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، ہمیں قرآن سے اٹیچ کرتا ہے. اور بلیو کریں ہم روزانہ کئی سافٹ ویئر آن کرتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آج کل موبائل ہماری رپورٹ بھی دے دیتا ہے کہ آج پورے دن میں کتنے گھنٹے موبائل پہ گزرے، کتنا ہم نے اسکرین کھولی، کتنی بار کھولی ہیں. تو کبھی کبھی تو ہم بھی حرام جاتے ہیں اتنا موبائل یوز کر لیا ہے. لیکن جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہاں بعض اوقات تو لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں یار 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا، خیر تو ہے، پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں سافٹ ویئر آف لائن ہو جاتے ہیں. یقین کریں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اس کو تھام لو جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ڈیلی کچھ قرآن پڑھنے کی آج نیت کر لیں کہ روزانہ ہم کچھ قرآن پڑھیں گے. اچھا اب اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک شروع میں بیان میں ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی، 89 آیات ہیں، وہ ڈائریکٹلی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. دعوت اسلامی نے اس کے ایک بڑا پیارا سولوشن دے دیا ہے. ہمیں ایک بکلیٹ دے دی ہے، وہ ساری 89 آیتیں الگ کر دی ہم نے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الگ کر دی. ہر آیت کے پاس 3 صفحے 3 پیجز اونلی.
آپ وہ آیت پڑھیں، اس کے 3 پیجز پڑھ لیں، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے، میں نے ڈائریکٹلی پڑھ لی، ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن تو ہو گیا میں نے پڑھ لی، عمل اس کے بعد آئے گا لیکن پڑھے تو صحیح. ٹھیک ہے، وہ بک آپ کو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس بک کا نام ہی اے ایمان والو رکھا ہے، جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے آپ سے بات کی ہے. الحمدللہ ایک ہم نے تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان. آج کے دور میں ایزی اردو میں قرآن کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان ہے، آپ وہ منگوا لیجئے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، کیا فری اپلیکیشن لا کے روز کا کچھ نہ کچھ اس میں پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.